صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعہ ہم نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکے سے روانگی کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ وقت بہت کم ہے، آج ہمیں شہادت کا واقعہ سننا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ مختصر طور پہ ہر ایک کی شہادت آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھیے، ہم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اہل بیت کی شہادت بیان کرتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ان واقعات کو سن کے روئیں، لوگ ان واقعات کو سن کے آنسو بہائیں، لوگ ان واقعات کو سن کے یہ سمجھیں کہ امام حسین کتنے مظلوم تھے، اہل بیت کتنے مظلوم تھے، کتنی زبردستی ان پر کی گئی، کتنے مجبور تھے۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کربلا کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت 72 ہونے کے باوجود کتنے بہادر تھے کہ 22,000 کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کربلا کا واقعہ رونانے کے لیے نہیں ہے، کربلا کا واقعہ مسلمانوں میں بہادری پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ رونے کی عادت تو ہر ایک کی ہو سکتی ہے، لیکن بہادری لانے کی عادت ہر ایک کی نہیں ہو سکتی۔ اور خصوصاً ہم اہل سنت والجماعت کربلا کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر بہادری پیدا ہو، اسلام کا جذبہ پیدا ہو، ورنہ شیعہ تو یوں بھی رو لیتے ہیں اور سینہ پیٹ پیٹ کے روتے ہیں، اور بہادری کا کوئی جو ہے وہاں جذبہ نہیں ہوتا، صرف یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی امام حسین پر کتنا ظلم ہوا، کتنی زبردستی کی گئی، اور اہل بیت کتنے مجبور تھے اور ظالموں نے کتنا ظلم کیا۔ یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ظالموں نے ظلم ضرور کیا ہے، لیکن اہل بیت مضبوطی کے ساتھ ڈٹے کیسے رہے، بہادری کیسے دکھائی۔ اور اہل سنت کا جو ہے یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں، اہل بیت کربلا میں بہادری بتانے کے لیے گئے تھے، مجبوری بتانے کے لیے نہیں گئے، اپنی مظلومیت کا چرچا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ رہتی دنیا تک کے اسلام کے لیے جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کرنا، یہ میسیج دینے کے لیے گئے تھے۔ تو اسی لیے آج کا جو کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے گا تو اس سے آپ کو اہل بیت کے مظلومانہ جو سیرت ہے اس کو سامنے نہیں رکھنا ہے، وہ مجبور تھے، ان باتوں کو سامنے نہیں رکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک ایک ہاشمی نوجوان کی بہادری کیا تھی، ایک ایک امام حسین کے چاہنے والے کی بہادری کیا تھی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے چند دن پہلے امام مسلم نے خط لکھا کہ حضور نواسۂ رسول، یہاں ماحول بالکل درست ہے، اچھا ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک ایک دن میں 12 ہزار لوگ بیعت کر رہے ہیں، سب کے سب اہل بیت کے عاشق ہیں۔ خط ادھر روانہ کیا گیا، ابن زیاد حاکم بنا کوفہ کا، اور ابن زیاد جو ہے فوراً اپنے حاکم بننے کے بعد امام مسلم کو تلاش کرتا ہے اور امام مسلم کو شہید کر دیتا ہے۔ اب امام مسلم کا خط جو امام حسین کو مکے میں پہنچا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے خط پڑھ کے سنایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ اصرار کر رہے تھے کہ مجھے کسی بھی حالت میں کوفہ کے لیے روانہ ہونا ہے، اور یہ حج کا موسم چل رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر صحابہ کرام خاموش تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کو لے کے مکے سے روانہ ہوتے کربلا کے لیے۔ کون کون لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے؟ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے تینوں بیٹے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط جنہیں زین العابدین کہتے ہیں، اور حضرت علی اصغر، یہ تینوں کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ اور اسی طرح امام حسین کے ساتھ اس سفر میں آپ کی 2 بیویاں، حضرت شہر بانو اور امرؤ القیس بن عدی کی بیٹی، یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کربلا میں شامل تھی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی امام حسن کے 4 بیٹے کربلا کے سفر میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن اور حضرت ابو بکر بن حسن۔ اب دیکھیے امام حسن کو ابو بکر صدیق سے اور عمر بن خطاب سے کتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر کے ناموں پہ رکھیں۔ یہ لوگ بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ شامل تھے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری بیویوں سے جو اولاد تھی ان میں سے 5 شہزادے مولا علی شیر خدا کے آپ کے ساتھ کربلا میں حاضر تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 5 فرزند ہیں، حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی اور حضرت جعفر ابن علی۔ یہ 5 شہزادے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے بھائی موجود تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت امام مسلم جو ہے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ حضرت امام مسلم کے بھائی حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت جعفر بن عقیل، اور حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے عبداللہ بن مسلم، عبد الرحمن بن مسلم، یہ دونوں بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ سفر میں شامل تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر طیار کے پوتے سیدہ زینب کے ساتھ ساتھ سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت محمد بن عبداللہ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عون بن عبداللہ جو حضرت سیدہ زینب کے بیٹے ہیں یہ بھی شامل تھے۔ تو ان اہل بیت کے ساتھ ساتھ امام حسین کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، اہل بیت کو چاہنے والے کل ملا کے 72 لوگوں کا یہ قافلہ مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اب راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے، اگر میں ان واقعات کی طرف چلوں گا تو ٹائم زیادہ ہو گئے گا، سفر میں ہی پورا وقت نکل جائے گا، تو اس لیے ہم اس سفر کے واقعات کو کم کر دیں گے، سیدھا کربلا میں پہنچتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے جب کربلا کے لیے آ رہے تھے، راستے میں ایک شاعر سے ملاقات ہوئی جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ جب اس کی آمد ہوئی، وہ راستے میں ملا، کوفہ سے جو آ رہا تھا، تو امام حسین نے پوچھا کوفہ کے حالات کیسے ہیں اور میرے بھائی مسلم بن عقیل کی حالت کیسی ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ اے امام عالی مقام، میں ابھی کوفہ سے آ رہا ہوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں آپ واپس چلے جائیں۔ کوفہ والوں کے اگرچہ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ کھڑی ہیں، اور میں ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں امام مسلم کی شہادت کو، تو آپ چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو، اپنے عاشقوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے یہ کہا کہ جب ہمارا بھائی شہید ہو گیا ہے، ہمیں ہمارا زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، تو لہٰذا آپ آئیں یا نہ آئیں ہم ضرور جائیں گے اور کوفہ میں ہمارے بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے ہم۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کے بھائیوں کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا جب تمہارا ارادہ یہ ہے مسلم بن عقیل کا اگرچہ ہمیں بدلہ لینا ہے تو ضرور میں بھی تمہارے ساتھ شامل رہوں گا۔ سب مل کے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے۔ اب سب مل کے کوفہ کے راستے پر پہنچ رہے تھے۔ دیکھیے 2 راستے ہیں، ایک ہے کوفہ سے مکہ کا راستہ، اور امام حسین کہاں سے نکلے تھے؟ مکے سے نکلے تھے کوفہ کے لیے، اور جو کربلا پڑتا ہے یہ مکہ اور کوفہ کے بیچ میں نہیں پڑتا، کربلا کا راستہ ہے کوفہ سے دمشق کے بیچ کا، یہ راستہ مکے اور کوفہ کے بیچ میں نہیں ہے، یہ راستہ کس کے بیچ میں ہے؟ کوفہ اور دمشق کے بیچ میں ہے۔ امام حسین نکلے تھے مکے سے، جب آپ مکے سے نکل کر قادسیہ کے مقام تک پہنچے جو کوفہ کے بالکل قریب تھا، اس مقام پر پہنچے تو 1000 کے لشکر کے ساتھ حر بن یزید یہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے،
میں ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں، جب تک آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیتے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تم آگے بڑھنے نہیں دیتے تو پھر مجھے اجازت دو، میں پیچھے چلے جاؤں گا، میں پیچھے چلے جاؤں گا، مجھے اجازت دو۔ تو حر بن یزید کو یہ بات بہت پسند آئی اور حر بن یزید نے خط لکھا ابن زیاد کے پاس کہ امام حسین کا یہ ارادہ ہے اور مجھے یہ ارادہ اچھا لگتا ہے، ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ وہ حکومت کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، وہ کرسی کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، بیعت لینے کے ارادے سے نہیں آ رہے، وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو ابن زیاد نے جب حر کا خط دیکھا تو ابن زیاد کو اپنی کرسی خطرے میں دکھنے لگی، تو اس نے عمر بن سعد کو، جو صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، 4000 کے لشکر کے ساتھ رے کی گورنری کے لیے جا رہا تھا۔ یہ رے جو ہے نا، یہ خوبصورت علاقہ ہے، یہاں کی گورنری کے لیے ہر آدمی مرتا تھا۔ تو یہ رے کی حکومت کا لالچ دے کر عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ جو رے کے لیے جا رہا تھا، ابن زیاد نے خط لکھا فوراً حسین کے لیے پہنچ جاؤ، حسین کو روکنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ اگر تم حسین کو روکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں رے کی حکومت عطا کروں گا، وہاں کی گورنری عطا کروں گا۔ اب حکومت کی لالچ میں آ کر عمر بن سعد نے 4000 کے لشکر جو رے کے طرف جا رہی تھی اس لشکر کو موڑا، امام حسین کے راستے پہ لا کے کھڑے کر دیا۔ اب جب یہ لشکر امام حسین کے مقابلے میں آیا تو امام حسین نے فرمایا کہ بھئی جس راستے میں ہم ٹھہرے ہیں اس راستے میں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، اس راستے میں ہمارے جو عورتیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے ساتھ جو بیمار ہیں، یہ ہو سکتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں، لہٰذا ہمیں تھوڑے آگے بڑھنے دیا جائے اور ہم آگے بڑھیں گے، پانی جہاں پہ موجود ہیں، جہاں پانی کی سہولت ہے وہاں جا کے ہم ٹھہریں گے۔ تو اب امام حسین جو راستے سے آ رہے تھے کوفہ کی طرف، اب وہ راستہ قادسیہ سے دمشق کی طرف نکلا۔ امام حسین اب اپنا راستہ موڑتے ہیں اور دمشق کی جانب رخ کرتے ہیں اور تھوڑا آگے چلے۔ ابن سعد نے وہاں روکا، امام حسین نے کہا تھوڑا اور آگے بڑھنے دو، تھوڑا اور آگے بڑھیں۔ ابن سعد نے وہاں بھی روکا، پھر امام حسین نے کہا تھوڑا اور آگے بڑھنے دو، تھوڑا آگے بڑھیں۔ اور امام حسین سے جب روک دیا گیا، تیسرے مرتبہ امام حسین کو روکا، ابن سعد سے امام حسین نے پوچھا یہ زمین کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو ابن سعد نے کہا اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا، آپ اپنے اونٹنی ایک روایت میں ہے، گھوڑا ایک روایت میں ہے، نیچے اترے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے عاشقوں سے کہا اتر جاؤ، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں باندھی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم شہید ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری عورتیں بیوہ ہوں گی، اتر جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام گھر والوں کو رکنے کی حکم ارشاد فرمایا، رک گئے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے محرم کو ابن زیاد کی طرف خط بھیجا ابن سعد کے ذریعے سے، اور یہ ابن سعد کے تعلق سے بھی ذرا سنیے۔ ابن سعد جو ہیں امام حسین کا رشتہ دار لگتا تھا، تو یہ شروع سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح معاملہ حل ہو جائے، جنگ تک نوبت نہ پہنچے۔ تو امام حسین نے پہلے محرم کو ابن سعد سے کہا میرے 3 مشورے ہیں اور میرے ان 3 مشورے کو ابن زیاد تک پہنچاؤ، اور اگر ان تینوں میں سے ایک بھی بات تسلیم کر لی جائے گی تو ہمیں جنگ کرنے کی نوبت نہیں پڑے گی۔ امام حسین کی پہلی بات تھی کہ اگر تم کوفہ نہیں مجھے بلانا چاہتے تو مجھے کہو، میں واپس مدینہ چلے جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے تو مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی بھی سرحد پہ بھیج دو، اسلامی باؤنڈریوں میں سے کسی بھی باؤنڈری پہ بھیج دو، میں وہاں جا کے رہ لوں گا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے سیدھا دمشق یزید کے پاس لے جاؤ، مسئلہ میرے اور یزید کا ہے، ہم دونوں بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ ابن سعد کو باتیں اچھی لگی، رشتہ دار بھی تھا، تو دل میں تھوڑا محبت پیدا ہوئی، تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسین کے یہ 3 باتیں ہیں، اس میں سے کون سی قبول کی جائیں۔ خط ابن زیاد کے پاس آیا، ابن زیاد نے پڑھا۔ اب ابن زیاد کا دل بھی بدلنے لگا کہ 3 باتیں اچھی ہیں، 3 میں سے کسی ایک کو قبول کر لی جائے۔ لیکن اسی کے قریب میں شمر نام کا ایک خبیث کھڑا ہوا تھا، اس نے جب امام حسین کی ان 3 باتوں کو سنا تو شمر نے یہ کہا کہ ابن زیاد، اگر تو امام حسین کو نہیں روکتا اور ان سے جنگ نہیں کرتا یا پھر ان کو یزید کی بیعت پہ مجبور نہیں کرتا تو پھر میں یزید کو خط لکھوں گا، تیری کوفہ کی کرسی چلے جائے گی اور کوفہ کی کرسی مجھے مل جائے گی۔ اب تو فیصلہ کر لے کرنا کیا ہے تجھے۔ دیکھو، جس کو حکومت کی لالچ ہوتی ہے، جس کو دولت کی لالچ ہوتی ہے، جس کو دنیا کی لالچ ہوتی ہے، وہ سامنے کون کھڑا ہے یہ نہیں دیکھتا، اس کو صرف دنیا نظر آتی ہے، اس کو صرف دولت نظر آتی ہے، اس کو صرف حکومت نظر آتی ہے۔ امام حسین کے 3 مشوروں کو رد کر دیا گیا، اور ابن زیاد نے خط کے جواب میں لکھا، امام حسین سے کہو کہ صرف 2 راستے ہیں، یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب یہ خط پہنچا، اور ابن سعد کے پاس یہ خط لانے والا خود شمر تھا، اور وہ ہر وقت ابن سعد پر نظر رکھا ہوا تھا کہ کہیں ابن سعد بگڑتا تو نہیں، رشتہ داری میں تو نہیں آتا، میں ساتھ میں رہوں گا۔ شمر ساتھ میں تھا، ہر وقت ابن سعد کو ڈراتا تھا اور اس کا دل بدلانے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی طرح یہ حسین سے مقابلہ کرے، کسی بھی طرح جنگ کرے۔ ان بات چیت میں 7 دن کا عرصہ گزرا، 7 دن گزرے، 1 محرم سے لے کے 7 محرم تک۔ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب سے کہا کہ بہن زینب، دیکھو یہ ابن زیاد کے طرف سے مجھے خط پہنچا ہے، 2 باتیں اس میں لکھی ہیں، یا تو ہم جھک جائیں یا تو ہم کٹ جائیں، یا تو ہم کٹ جائیں یا تو ہم جھک جائیں۔ زینب بتا کیا کریں؟ سیدہ زینب جو شیر خدا کی بیٹی تھی، جملے دیکھیں، سیدہ زینب نے فرمایا، بھائی ہم کٹ تو جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں کبھی، ہم کٹ جائیں گے لیکن کبھی جھکیں گے نہیں۔ سیدہ زینب کی باتوں کو سن کر امام حسین کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ جو قوت تھی نا، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بہن اس طرح جملے بولیں اور ایک بھائی کو جذبہ دیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کے اندر وہ جوش کیا ہوگا۔ سیدہ زینب کے جملوں کو سنتے امام حسین 7 محرم کو میدان میں تشریف لا کے کہتے ہیں ابن سعد سے کہ اے ابن سعد سن، حسین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کٹ تو جائیں گے لیکن یزید کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں، اس کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دیں گے۔ اب یہ ان باتوں کا خط جو ہے ابن زیاد کو پہنچایا گیا۔ ابن زیاد جو ہے لگاتار 4 ہزار کا لشکر بھیجتا رہا۔ وہ لشکر جو 4 ہزار کا آتا رہا وہ جمع ہو کر 22,000 کا لشکر بنا۔ کتنے ہزار کا؟ 22,000 کا، 20 پر 2,000 کا لشکر بنا۔ 20 پر 2,000 کے لشکر کے جمع ہونے کے باوجود بھی ابن سعد نے خط لکھا کہ ابن زیاد کچھ لوگوں کو اور بھیج دے۔ تو ابن زیاد نے لوگوں سے پوچھا، وہاں کوفہ کے رہنے والوں سے، میں نے 22,000 لوگوں کو جمع کیا ہے، صرف 70 پر 2 کے مقابلے میں، صرف 72 کے مقابلے میں یہ ابن سعد اور لشکر کیوں مانگ رہا ہے؟ تو ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد اگر آگے کوئی اور ہوتا تو میں تجھ سے لشکر نہیں مانگتا، یہ جو سامنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ شیر خدا کی اولاد ہیں، شیر خدا کی اولاد ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی کھڑا ہو جائیں ہم لاکھوں ہو تو فنا ہو جائیں گے، ہمیں اور لشکر چاہیے۔ لیکن ابن زیاد نے لشکر بھیجنے سے منع کر دیا، تمہیں 22,000 کا لشکر دیا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔
کسی بھی طرح حسین پر مجبور کرو۔ تو سب سے مجبوری یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ امام حسین کے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلے پانی بند کر دیا جائے۔ 3 دن پہلے پانی بند کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بچوں کے پانی بند ہونے کے باوجود، خواتین کو پانی بند ہونے کے بعد، جو ہے بوڑھوں کے لیے پانی بند ہونے کے بعد کوئی آدمی کیسے ہمت دکھا سکتا تھا؟ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں جو آگے کھڑے ہیں وہ امام حسین کی ذات پاک ہیں۔ 3 دن تک پیاسے، 3 دن تک بھوکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کی حالات اور نوجوان بیماروں کی حالات، خواتین کی حالت 3 دن میں کمزور ہونے لگی۔ 3 دن کے بعد جب 9 محرم کا دن اور 10 محرم کی رات تھی، تو اس رات میں ابن سعد اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے، امام حسین کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے حسین اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ امام حسین نے انکار کر دیا کہ میں کسی بھی حالت میں امام حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، منع کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ ابن زیاد کی طرف سے خط آیا ہے، آپ کے لیے بس ایک آخری فیصلہ ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن سعد نے کہا کہ ابھی جنگ ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا 1 رات کی مجھے مہلت دو، میں اپنے گھر والوں سے بات کروں، اپنے عاشقوں سے بات کروں اور اللہ سے کچھ کلام کر لوں، مجھے 1 رات کی مہلت دو۔ ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 رات میں کون سا جو ہے نا زیادہ کچھ ہلچل ہوگا، کون سی باتیں ہوگی، لہٰذا 1 رات کی تمہیں مہلت دے دی جاتی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے پاس تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد امام حسین نے بتی گل کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے گھر والوں، اے مسلم بن عقیل کے بھائیوں، اے مولا علی کے بچوں، اور فرمایا کہ میرے عاشقوں، میں نے بتی گل کر دی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں حسین تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو کوئی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ یزید میری جان کا دشمن ہے، وہ مجھ سے بدلہ مانگتا ہے، تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا تمہیں میں معاف کرتا ہوں، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اب بتی گل کرنے کے بعد عاشقوں کی کیفیت کیا تھی، آپ کے گھر والوں کے بھائیوں کی کیفیت کیا تھی؟ بتی جب روشن کیا گیا، بتی کے روشن کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر عاشق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ کے بھائی رو رہے ہیں، آپ کے بیٹے رو رہے ہیں، آپ کے بھتیجے رو رہے ہیں، آپ کے بھانجے رو رہے ہیں، ہر کسی کے آنکھ میں آنسو ہیں، اور امام حسین سے ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ حسین ہم آپ کے نام پہ، آپ کے قدموں پہ جان تو دے دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کے کبھی ہم نہیں جائیں گے۔ جب اپنے عاشقوں کا، اہل بیت کا جب یہ جذبہ دیکھا تو امام حسین نے ارشاد فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، ہر کوئی مصلی بچھائیں، ہر کوئی تلاوت قرآن شروع کر دیں، ہر کوئی نماز پڑھنے لگ جائیں، ہر کوئی سجدے میں سر رکھے، چلو آج ہمارے لیے آخری رات ہے، ہم جی بھر کے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ہم جی بھر کے تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، ہم جی بھر کے دعائیں کر لیتے ہیں۔ دیکھو 10 محرم کی رات امام حسین کا کردار یہ تھا، یزید دوسرے طرف یزیدی جو لشکر تھا وہ ناچ رہا تھا، گا رہا تھا، پی رہا تھا، ڈھول بجا رہا تھا، اور ادھر امام حسین کا وہ قافلہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، امام حسین کا قافلہ سجدوں میں سر رکھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوا، تہجد کی نماز ادا ہوئی، پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا، اہل بیت کو بٹھایا، اپنے عاشقوں کو بٹھایا، اور خصوصاً امام حسین کے جو 10 محرم کی رات کے جملے تھے کتابوں میں، تاریخ میں لکھا گیا ہے، امام حسین نے فرمایا کہ میری بہن زینب یہ میرے لیے آخری رات ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں زینب، میری شہادت کے بعد جس طرح جاہلیت کی عورتیں روتی ہیں اس طرح میرے جنازے پہ رونا نہیں، اس طرح کپڑے پھاڑنا نہیں، اس طرح ہنگامہ مچانا نہیں،
اپنے بالوں کو کھول کر جس طرح جاہل عورتیں روتی ہیں اس طرح رونا نہیں۔ زینب تو حسین کی بہن ہے، زینب تو علی کی بیٹی ہے، زینب تو فاطمہ کی لخت جگر ہے۔ زینب صبر کا دامن تھامے رہنا، اگر میں شہید ہو جاؤں پورا قافلہ تیرے ذمہ داری میں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت، آپ فرماتے ہیں زین العابدین مجھے یقین ہے کہ تو بچ جائے گا، اور تو بچ گیا تو زین العابدین میں تجھے وصیت کرتا ہوں نانا کی امانتیں لوگوں تک پہنچانا، بابا کی امانتیں لوگوں تک پہنچانا، امی کی امانتیں لوگوں تک پہنچانا۔ زین العابدین میرا خاندان، میرا سلسلہ مولا علی کا، فاطمۃ الزہرا کا تجھ سے چلے گا، تجھے لوگوں تک حق پہنچانا ہے۔ اور ہر ایک کو آپ نے جذبے دیے، بہادری کے تعلق سے شوق دلائے۔ بات چیت کرتے کرتے صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، صبح کی نماز ادا ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر 22,000 لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ کوفیوں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، اور جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، میں حسین ابن علی ہوں، میں اس روئے زمین پر تنہا نبی کا نواسا ہوں، میں اس روئے زمین پر تنہا فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں تنہا علی کا بیٹا، اور میں تنہا ہوں جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہ تنہا ہوں جس کے تعلق سے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں، میں وہ تنہا ہوں کہ میری محبت اللہ نے تم پر قرآن میں واجب فرمائی ہے۔ وہ جو کوفی تھے نا، ان کے جو لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی، ہنگامہ مچ گیا، لوگ رونے لگے، چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ تو شمر تھا، شمر حضرت امام حسین کی باتوں کو کاٹتے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا، حسین خاموش ہو جاؤ، یہ میدان جنگ ہے، بات کرنے کا میدان نہیں ہے، اگر ہاتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار لے کے آ جاؤ میدان میں، بات مت کرو۔ شمر کی باتیں سن کے سب خاموش ہو گئے، رونے والے رک گئے۔ امام حسین نے کہا کہ کوفیوں، تم نے مجھے بلایا ہے، ورنہ میں کبھی آتا نہیں، تمہارے خط مجھے پہنچے ہیں، بتاؤ کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ تو 22,000 کے لشکر میں سے سب نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا حسین کے نام کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا امام حسین کو، وہ سامنے کھڑے ہو کے جھوٹی بات کر رہے ہیں کہ حسین ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے۔ اب جیسے ہی امام حسین واپس تشریف لائے اپنے خیمے میں، تو ابن سعد لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو، یہ پہلا تیر ہے جو میں ابن سعد حسین کے خیمے کی طرف چھوڑ رہا ہوں۔ پہلا تیر ابن سعد نے امام حسین کے خیمے کی طرف چھوڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب جنگ کے نقارے بجنے لگے، جنگ کے طبلے بجنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہونا چاہتے تھے کہ آپ کے عاشق زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر، آپ کے جتنے عاشق موجود تھے، ایک کے بعد دوسرے نے کہا کہ امام پہلے ہمیں جانے کی اجازت دیں، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ ہر جوان، ہر بوڑھا اور ہر ادھیڑ عمر کا آدمی امام حسین سے یہی کہہ رہا تھا، حسین ہمیں اجازت دے۔ ہر عاشق ایک کے بعد دوسرا میدان میں جاتا اور امام حسین کے نام پہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا۔ تمام عاشق امام حسین کے نام پہ شہید ہو گئے۔ اب باری تھی ہاشمی خاندان کے نوجوانوں کی۔ ہاشمی خاندان سے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسلم، حضرت جعفر بن مسلم، حضرت عبد الرحمن بن مسلم، ان تین بیٹوں نے کہا کہ اے امام علی مقام ہمیں اجازت دیں، ہمارے بابا کے شہادت کے بعد اب یہاں نہیں رہ سکتے، ہم بھی آپ کے نام پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرے میدان میں پہنچے، سب کے سب شہید ہو گئے۔
پھر اس کے بعد حضرت امام مسلم کے بھائی امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے کہ حسین ہمیں اجازت دیں، ہمارے بھائی کے شہادت کے بعد اب ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی بھی میدان میں پہنچے اور شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مولا علی شیر خدا کے فرزند حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، اور انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے عباس ابن علی، جن کو عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بھائی تھے یہ سارے کے سارے میدان میں پہنچے اور ایک ترتیب سے گھوڑے پہ کھڑے تھے۔ جو شمر تھا نا، شمر 22,000 لشکر کے ساتھ کھڑا تھا یزید کی طرف سے۔ شمر کا جو خاندان تھا، اس کا جو رشتہ داری کا علاقہ تھا، وہ حضرت عباس علمبردار سے ملتا تھا۔ حضرت عباس کی امی کا نام ہے ام البنین، اور ام البنین کا خاندان ہے بنی کلب۔ اسی کلب سے، بنی کلب سے شمر بھی تھا۔ تو شمر نے ابن زیاد سے خط لکھوا کے، امان نامہ لکھوا کے لایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائیں عباس کو نہیں ماریں گے، کیونکہ عباس کون ہے؟ ام البنین کا بیٹا ہے۔ عثمان بن علی کو نہیں ماریں گے، عبداللہ بن علی کو نہیں ماریں گے، جعفر بن علی کو نہیں ماریں گے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر بن علی، ابو بکر بن علی کے نام بھی موجود ہیں، یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں۔ جب میدان میں کھڑے تھے، شمر نے آواز دی اور کہا، او ام البنین کے بیٹوں، یہ دیکھو میرے پاس ابن زیاد کا خط موجود ہے، تمہارے لیے پروانہ ہے یہ امان کا، تو تم لہٰذا چلے جاؤ، میں تمہارے لیے خط لکھوا کے لایا ہوں، میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت عباس، حضرت عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی ایک زبان ہو کے شمر کو جواب دیتے ہیں، تیرا امان نامہ تیرے پاس رکھ، ہم حسین کے نام پہ قربان ہونے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ امان نامہ نہیں لیا، اور ان بھائیوں نے اپنے بھائی امام حسین کے نام پہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کے عرض کرتے ہیں کہ چچا جان اجازت دی جائیں، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ امام حسین نے کہا، بھتیجے میں کیسے تجھے جانے دوں؟ تو میرے بھائی حسن کی یاد ہے، تیرے چہرے میں مجھے حسن کا چہرہ نظر آتا ہے، تو میرے بھائی کی ایک یاد ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ حضرت امام قاسم نے کہا کہ میں آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کے میدان میں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت امام قاسم کے اصرار پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قاسم کو میدان میں بھیجتے ہیں۔ یزیدی فوج سے جب کچھ لوگوں نے امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ ہے، لگتا ہے کہ چاند زمین پہ اتر کے آ گیا ہے، یہ کون ہے اتنے خوبصورت چہرے والا؟ اچھا، مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بھائی دن میں جنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو امام حسن کے تعلق سے، امام حسن کے بیٹے کے تعلق سے یزیدی فوج کہہ رہی ہے یہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے آ گیا؟ بھائی دن میں چاند نظر تو نہیں آتا نا، دن میں چاند نظر نہیں آتا، لیکن امام حسن کے یہ بیٹے امام قاسم جو چاند کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ چاند کی تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ یہاں تو اجالا نکلا ہوا ہے۔ تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ جو چاند کی مثال دی جا رہی ہے یہ حقیقت میں مصطفیٰ کے نور کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ یہ جو آ رہا ہے یہ مصطفیٰ کریم کا لال آ رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آ رہا ہے۔ میدان میں یہ چاند پہنچا، جس طرف یہ چاند جاتا اس طرف لوگوں کو بکھیر کے رکھ دیتا تھا، جس طرف ان کی تلوار اڑتی تھی۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے عمر کتنی تھی امام قاسم کی، ایک کتاب میں لکھا 17 سال عمر تھی، ایک میں ہے 19 سال کی عمر تھی، اور آگے بڑے بڑے بہادر کھڑے تھے۔ 19 سال کا نوجوان بچہ 3 دن کا پیاسا بھوکا ہزاروں فوج کو پیچھے کرتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں دیکھو مجھے، میں علی کا گھرانہ ہوں، دیکھو مجھے،
میں حسن کا بیٹا ہوں، جس طرف جاتے تھے لاشوں کے لاشیں لگا دیتے تھے، لیکن پیاسے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان، یہ جو قوم ہے ہمارے سامنے 22,000 کی، یہ بڑی بزدل ہے، ایک گلاس پانی کا مل جائیں تو پھر 22,000 کا لشکر بھی حسن کے بیٹے کے سامنے کام نہیں کرے گا۔ تو امام حسین نے کہا کہ بھتیجے انتظار کر، تیرے لیے نانا جان نبی کریم جام کوثر لے کے کھڑے ہیں۔ امام قاسم پھر میدان میں پہنچے، لڑتے رہے یہاں تک کہ چاروں طرف سے تیروں کی برسات شروع ہوئی اور امام قاسم کو اتنے تیر لگے، آپ زمین پہ آئے۔ جیسے ہی آپ زمین پہ آئے تو ایک بدبخت آگے بڑھا اور حضرت امام قاسم کے گلے میں تیر مارتا ہے، اور ایک بدبخت حضرت امام قاسم کے سر انور کو جسم پاک سے الگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا منظر ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک گردن کاٹنے سے پہلے، سر کو تن سے الگ کر جدا ہونے سے پہلے، امام حسین کو امام قاسم نے آواز لگائی، چچا جان خبر لیجئے اپنے بھتیجے کی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں، پردے میں ہیں سیدہ زینب، جب اپنے بھتیجے کی آواز سنی، سیدہ زینب کو امام قاسم کی آواز آئی تو سیدہ زینب نے کہا، بھائی ذرا دیکھ حسن کا لال کیسے تجھے آواز دے رہا ہے، ذرا زا اٹھا کے لا تو صحیح، اس کو سینے سے لگا تو صحیح۔ حضرت امام حسین جلدی جلدی گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے، امام قاسم کو اپنے گود میں لیا، بے ہوش تھے، جیسے ہی گود میں آئے تو ہوش میں آئے، امام حسین کو دیکھا۔ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ امام حسین کے چہرے کو دیکھنے کے بعد امام قاسم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ چچا جان، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں ابا سے ضرور کہوں گا کہ میں نے آپ کے بھائی کا حق ادا کیا ہے، چچا جان کا حق ادا کیا ہے کہ میں نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن آپ کے بھائی کے پیر میں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا۔ کیا محبت تھی بھائیوں میں۔ حضرت امام قاسم شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر آئے، امام حسین کے بڑے لڑکے۔ حضرت علی اکبر 22 سال عمر تھی، اور دکھتے کیسے تھے اس کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں، جب کوئی ہمارے پاس آتا اور ہم سے پوچھتا کہ بتاؤ نبی کیسے دکھتے تھے، نبی کا چہرہ کیسا تھا، نبی کا جو ہے مبارک وہ ہونٹ کیسے تھے، نبی کے مبارک آنکھ کیسے تھی، نبی کے مبارک کان کیسے تھے، نبی کی زلفیں کیسی تھی، ذرا چلنے کا انداز کیسے تھا، بولنے کا انداز کیسے تھا، کوئی ہم سے پوچھتا مدینے آ کے بتاؤ کیسے تھے نبی، تو ہم کہتے تھے جاؤ حسین کے گھر میں علی اکبر کو دیکھ لو، علی اکبر مصطفیٰ کا آئینہ ہے۔ حضور کے آئینے کا نام حضرت امام علی اکبر ہیں۔ اللہ اکبر! امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شہزادے جو عکس مصطفیٰ ہے، جو آئینہ مصطفیٰ ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں ابا جان اجازت دی جائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، امام حسین کی عمر ہے 53 سال کی، 50 پر 3 سال کی، اور ایک نوجوان بیٹا جب آ کے یہ کہتا ہے کہ میں جان لٹانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، وہ باپ کیسا ہوگا جو دین خدا پہ اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھیج رہا ہے۔ امام حسین نے یہ پہلے تو یہ کہا کہ بیٹے اگر تو چلے جائے میرے رہتے ہوئے تو پھر کیا ہوگا، اگر میں رہوں اور تو چلے جائے تو پھر میں کیسے لوگوں کو جواب دوں کہ باپ کے رہتے ہوئے بیٹے کو قربان کر دیا۔ تو پھر بیٹے کے بھی خوبصورت جملے سنو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان بات یہ ہے کہ لوگ کہیں یا نہ کہیں، اگر قیامت میں مجھ سے اگر فاطمۃ الزہرا پوچھے کہ علی اکبر میرا بیٹا حسین شہید ہو رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر! کیا جذبہ ہیں اور کیا محبت امام حسین سے۔ ابا جان میں فاطمۃ الزہرا کو جواب دینا ہے تو اسی لیے اجازت دی جائیں۔ تو حضرت امام حسین نے دیکھو اپنے بیٹے کو سجایا، امامہ باندھے، تلوار دیا، نیزہ دیا، پھر فرمایا کہ بیٹے جانا دین کے لیے لڑنا، اور یاد رکھنا یہ جو ہمارا امتحان ہے یہ امتحان کل قیامت کے دن نانا جان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت علی اکبر تشریف لے گئے، میدان میں لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اصغر کی باری آئی۔
آپ جانتے ہیں حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم روایتیں سنتے ہیں نا اکثر کہ امام حسین پانی مانگنے کے لیے گئے تھے، میں نے اس واقعے کو بہت زیادہ چھان بین کرنے کی کوشش کی اور میں نے تاریخ کو دیکھا تو یہ ملا کہ امام حسین جو ہے اپنے بچے کو میدان میں پانی مانگنے نہیں لے کے گئے تھے۔ امام طبری لکھتے ہیں، امام ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین اصل میدان میں علی اصغر کو لے کے ہی نہیں گئے تھے۔ واقعہ ہوا کیا ہے؟ واقعہ ہوا یہ کہ حضرت علی اکبر کے شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ رونے لگا، اندر سے آواز آ رہی تھی رونے کی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بچے کو میرے پاس لاؤ، میں ذرا گود میں لوں گا، ذرا باہر جو ہے ٹیل کے آؤں گا تاکہ اس کو پیاس کا احساس نہ ہو، باہر کی ہوا لگے۔ امام حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو باہر لاتے ہیں اور اتنے میں خبیث اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، ایک تیر ایسا چلایا کہ حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کو لگتا ہے۔ اس واقعے کو آج رونے کے لیے ایسا کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ سن کے روتے ہیں کہ امام علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کے لیے امام حسین گئے تھے اور اس میں جو ہے رونا شروع ہو جاتا۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہی نہیں گیا ہے، یہ جو ہے بنایا ہوا واقعہ ہے جو سالوں سے ہمارے ہاں چل رہا ہے، لیکن جو تاریخ کی مشہور کتابوں میں ہے یہ واقعہ ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد حضرت عباس علم بردار امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہتے بھائی کتنے لوگوں کو شہید کرواؤ گے؟ ابھی کتنے بچے بچے ہیں ہمارے پاس؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، سب کچھ شہید ہو گئے، مجھے بھی اجازت دی جائے، میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا عباس تو میرا بازو ہے، تو میری ہمت ہے، تو میرا سہارا ہے، میں اتنی لاشوں کے لے کے آیا ہوں، اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوں، اپنے بھتیجے کو لے کے آیا ہوں، اپنے بھائیوں کو لے کے آیا ہوں، لیکن تو میرے ساتھ کھڑا ہے تو مجھے ہمت ہے، اگر تو بھی شہید ہو جائے تو مجھے ہمت دینے والا کون ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا جنگ نہیں لڑوں گا، پانی لے کے آؤں گا۔ کسی نے کہا کہ اگر عباس کو اجازت دی جاتی جنگ لڑنے کی 22,000 میں سے ایک بھی نہیں بچتا۔ اجازت نہیں ملی تھی، صرف پانی کی اجازت ملی تھی، عباس پانی لے کے آنا۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں حضرت عباس کی ہائٹ کیسی تھی؟ عباس فاطمۃ الزہرا کی دعا کا نام ہے، عباس مولا علی کے تربیت کا نام ہے، عباس امام حسن کے ان جملوں کا نام ہے جن میں ادا کیا تھا کہ عباس میرے بھائی حسین کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا۔ حضرت عباس کی ہائٹ کیسی تھی؟ آپ نے اونٹ دیکھا ہے عرب کے اونٹوں کو؟ ہائٹ کیا ہوتی ہے عرب کے اونٹ کے؟ حضرت عباس جب اونٹوں کو کھلاتے تھے ہاتھ اونٹ کے گردن پہ رکھ کے کھلاتے تھے، اونٹ کے گردن پہ رکھ کے کھلاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت عباس کی ہائٹ کیسی ہے، اور آپ مولا علی کے بیٹے کھڑے ہوں گے میدان میں، کیسا لگے گا؟ ابن سعد نے کہا تھا کہ تم ان بچوں سے نہیں لڑ سکتے، اگر عباس آئے گا سامنے اس کو دیکھ کے ہی تم مر جاؤ گے 22,000، ان بچوں سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ حضرت عباس ہیں، کا پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں، جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ پانی لانے کے لیے پہنچے، ابن سعد نے آواز دی پانی کسی بھی حالت میں پہنچا نہ جائے، کسی بھی حالت میں پانی نہیں ملنا چاہیے۔ حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تیر چلائے گئے، حضرت عباس کے ایک بازو کو شہید کر دیا گیا، دوسرے بازو میں آپ نے مشکیزہ سنبھالا، دوسرے بازو کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ اپنی زبان سے مشکیزہ سنبھال رہے تھے، ایک خبیث نے آگے سے تیر چھوڑی اور حضرت عباس علمدار کے اس مشکیزے کو چیرتا ہوا وہ تیر جا کے حضرت عباس علمدار کے سینے پہ لگتا ہے، اور حضرت عباس علمدار زمین پہ آتے ہیں، امام حسین کو آواز دیتے ہیں، امام حسین تشریف لائیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو گود میں اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی اب تو جا رہا ہے، اب بتا میں نے پہلے کہا تھا میرا سہارا کون ہے، اب کون ہے مجھے ہمت دینے والا؟ حضرت عباس علمدار کہتے ہیں بھائی افسوس تو اس بات کا ہے کہ پانی نہیں پہنچا سکا، پانی نہیں پہنچا سکا، افسوس اس بات کا ہے، پانی پہنچاتا تو بچے پی لیتے، اس افسوس کے ساتھ کہ حسین کے بچوں کو پانی نہیں پہنچا سکا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے چہرے کو دیکھا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے حضرت عباس علم بردار دنیا سے رخصت ہوتے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب باری تھی۔ امام حسین جو ہے جنگ کے میدان میں نکل رہے ہیں،
اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے نہیں، اگلے جمعہ بیان کریں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ امام حسین کی شہادت تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی، اور پھر شہادت کے بعد واقعات کیا ہوئے اور یہ قافلہ پھر مدینہ کیسے پہنچا، لوٹا ہوا قافلہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو امام حسین اور آپ کے گھر والوں کی قربانیوں کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔